السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ساری حدیثوں میں ایک ہی بات آ رہی ہے، وہ کون سی کامن بات ہے جو ان ساری حدیثوں میں ہے؟ آخری عشرے کا اعتکاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آخری عشرے کا اعتکاف، لیکن 20 دن کا بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے، یعنی 10 دن تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ پابند ہو جانا، کہیں بند رہنا، جم کے بیٹھنا، اور شرعی اصطلاح میں رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے انسان کا اپنے آپ کو کسی مسجد میں پابند کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کا اپنے آپ کو کسی مسجد میں پابند کر لینا، بند کر لینا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کا مشروع، مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہے کہ یہ ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اعتکاف کا ذکر آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف کی سنت کب سے ہے؟ بہت پہلے سے ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ البقرہ ہی میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تک تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو تو عورتوں سے ملاپ نہ کرو، یعنی حالت اعتکاف میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ منع ہے، اور خاص طور پر مسجد میں، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسنون اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، ایسا کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری عشرے کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے، پھر آپ نے درمیانے 10 دن بھی اعتکاف کیا، اور آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے۔ پھر آپ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا آپ نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف شروع کر دیا۔ واضح؟ یعنی پہلے آپ پہلے عشرے میں بھی کرتے تھے، دوسرے میں بھی کیا، اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آخری عشرے کا اہتمام کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا، جس کے دروازے پر چٹائی لٹکائی ہوئی تھی، یعنی مسجد کے اندر ایک خیمہ لگا کے اس کے یعنی دروازے کو بھی بند کر کے چٹائی سے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی خیمے کے ایک کنارے کی طرف کر کے اپنا سر نکالا اور لوگوں سے بات کی تو لوگ آپ کے قریب ہو گئے، تو آپ نے فرمایا میں نے یہ رات تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو بھی اعتکاف کرنا پسند کرتا ہے وہ اعتکاف کر لے۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اور دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، لیکن چونکہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو اس لیے پھر آخری کا اہتمام کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، جتنا بھی ممکن ہو سکے لوگوں سے الگ ہو کر اللہ سے تعلق پیدا کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، لوگوں کے بیچ میں مکس اپ ہونا، سوشلائزنگ کرنا، بات چیت کرنا، یہ اعتکاف کی روح کے منافی ہے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے، ایک انس پیدا ہو جائے، اس میں مزہ آنے لگے۔ عام طور پر گھروں میں اور رمضان کے علاوہ عبادت ہوتی بھی کم ہے، بمشکل ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں 5، کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لیے،
تو اس سے زیادہ عبادت نہیں کرتے، پھر دن بھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں، چھٹی کا دن زیادہ آرام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے چل پڑتے ہیں. تو عبادت کی طرف دھیان کا مطلب، تو رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس میں مزید عبادت کی جاتی ہے، اور جب اعتکاف کی نیت سے عبادت کی جائے تو پھر اس میں پورا فل فوکس جو وہ عبادت کی طرف رہے، کسی اور چیز کی طرف نہیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل تعلق پیدا کر کے دل کی اصلاح کی جائے. اپنی غلطیاں کب نظر آتی ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ تنہائی میں، جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں، یعنی بات چیت کر کے، لوگوں سے میل ملاپ کر کے انجوائے کرتے ہیں، تو اپنی غلطیاں اس وقت کم یاد آتی ہیں، پھر دوسروں کی زیادہ دکھائی دیتی ہیں. لیکن جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کی کیفیت میں محسوس کرتا ہے تو پھر انسان کو اپنا آپ بھی نظر آنے لگتا ہے. اور پھر عبادت میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی، یہ نہیں کہ اعتکاف میں گئے اور سو گئے، اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اعتکاف والے سو رہے ہیں. کئی مسجدوں میں ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ باہر سے آنے والے نمازی تراویح اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اعتکاف والے آرام کر رہے ہوتے ہیں. بھی کیا ہے یہ، اب تھک گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلے تو نمازوں کی صحیح ادائیگی اور صحیح پابندی ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے کیونکہ آپ مسجد میں ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ذکر اور دعاؤں کے لیے پوری یکسوئی اختیار کرنی چاہیے، اور اس کی پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے. کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنا درود شریف پڑھنا ہے، کتنا استغفار کرنا ہے، کون کون سا ذکر کرنا ہے، دعائیں کون کون سی مانگنی ہے. جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا تو اپنی دعائیں وغیرہ لکھ کے لے جاتے ہیں، تو ایسے ہی اعتکاف سے پہلے بھی انسان کو اپنا سارا اسکیجول بنا لینا چاہیے کہ میں نے اعتکاف کے دن کیسے گزارنے ہیں. اس پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے اعتکاف کے ٹائم ٹیبل پہ نا، کیا ہو سکتا ہے. پروپوزڈ ٹائم ٹیبل ہے، ورنہ ہر ایک اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے. اور دنیاوی معاملات سے زہد اختیار کرنا چاہیے. دنیا کے پیچھے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اب جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر وہیں کے ہوتے ہیں نا، اور پیچھے کی باتیں کم سوچتے ہیں. تو اعتکاف کی حالت میں بھی آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور آپ کو اور باتیں نہیں سوچنی چاہیے. اعتکاف کو عیش و عشرت کی جگہ یا میل ملاپ کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. عیش و عشرت کا کیا مطلب؟ ہر کام سے چھوٹے تو عیش ہو گئی، اب آرام ہی آرام ہے. اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر فرینڈز بھی اعتکاف کر رہے ہیں یا کوئی رشتہ دار اعتکاف کر رہے ہیں تو سب اپنے ملنے جلنے کی جگہ بنا لی اور گفتگو شروع کر دی، اور اس میں بھی ہنسی مذاق شروع کر دیا اور ادھر ادھر کی باتیں اور پالیٹکس ڈسکس کرنے لگے. یہ درست نہیں. یا کسی سے لڑائی جھگڑا یا کوئی اور، یعنی دوستی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ وقت کس میں گزارنا چاہیے؟ عبادت میں گزارنا چاہیے، نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت. اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو علم کی تعلیم دے، بلکہ اس کو خاص عبادات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. یعنی وہاں بیٹھ کر لیکچرز نہ شروع کر دیں، نہ دینے اور نہ سننے. تھوڑا بہت تو چلے، کسی نے جمعے کا خطبہ ہو گیا یا مسجد میں جیسے خاطرہ ہوتا ہے، نمازوں کے بعد تھوڑی تعلیم دی جاتی ہے رمضان میں، تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر انسان اعتکاف میں ایک کے بعد ایک لیکچر، وہ تو لیکچرز کا ہی کوئی پروگرام بنا لے کہ اب فلاں اسکالر آ رہے ہیں اور وہ متقفین کو لیکچر دیں، اور دوسرا آ رہا ہے اور تیسرا آ رہا ہے، اور یہ اس کا مطلوب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے خطبے نہیں دیے تھے، تعلیم نہیں دی تھی. کیا کیا تھا؟ عبادت کی تھی. تو اعتکاف میں عبادت پر فوکس ہونا چاہیے. اور اسی طرح نیند پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ وہ آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے. پھر اسی طرح کوئی اجرت والا کام نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مثلاً سلائی کڑھائی کر کے، تو خواتین اپنے سویٹر بنانے بیٹھ جائیں یا کوئی کڑھائی کرنے بیٹھ جائیں یا کوئی پینٹنگ کرنے بیٹھ جائیں کہ فارغ وقت ملا ہے، جو چھوٹے ہوئے کام ہے وہ پورے کر لوں. تو اعتکاف میں یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی دنیاوی کام بھی نہیں ہونے چاہیے اور محنت مزدوری والے کام بھی نہیں ہونے چاہیے. اب آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور ورک فرام ہوم کرتے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد نہ لے جائیں. فون بھی بند رکھیں، اللہ یہ کہ کوئی چیز ضرورت ہو گئی، آپ کو کپڑے چاہیے گھر سے، کوئی چھوٹی موٹی انسٹرکشن لینی دینی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ بیٹھ کے سب کے میسیجز چیک کر کے انسٹرکشن دینا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں جہاں تک قرآن پڑھانے، علم کی درس و تدریس، فقہا کے مناظرے، حدیث کی کتابت کا تعلق ہے، جن کا فائدہ عام بھی ہوتا ہے
تو اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ ایسا کرنا غیر مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ مسجد سے باہر بھی نہیں جانا چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جیسے مثلاً آپ کے پاس کوئی نہیں جو آپ کو کھانا لا کر دے۔ کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں، اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر کچن ہوتے ہیں، وہیں کھانے بن رہے ہوتے ہیں، یا بنا بنایا آ جاتا ہے اور سب متفقین کھا لیتے ہیں، یا گھر سے کوئی لے کے آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے کا انتظام ہوتا ہے لیکن آپ کو اچانک کسی دوا کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے، آپ کو ضرورت پڑ گئی، آپ باہر جا کے کسی کو کہہ رہے ہیں یا جلدی سے لے کر واپس آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ یا اسی طرح اگر آپ کسی ایسی مسجد میں ہیں کہ جہاں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں، کیونکہ گاؤں وغیرہ کی مساجد کے اندر نہیں ہوتا ہے انتظام، سب لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایکسیپشنل چیز ہے، یعنی انتہائی شدید مجبوری میں ہی باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی لغو اور بیکار گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اعتکاف کرنے والا خود تو نہیں لیکن مسجد میں جیسے نمازی آئے، نماز شروع کی، اس نے وہ بھی صف میں کھڑا ہو گیا، اب آنے والے جو ہیں ان کا تو اعتکاف نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگے تو یہ درست نہیں ہے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ ادھر ادھر کی خبریں سن کے آتے تھے، پھر آ کے آپ سے باتیں کرتے تھے، اب لوگ آپ کو لنک فارورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں اور کبھی کچھ دیکھیں اور کبھی کچھ، اور مسٹ واچ اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور یعنی کس قسم کی ہدایات ہوتی، تو ان چیزوں کو بھی اگنور کریں۔ بعض لوگ تو اپنے سیل فون پہ کچھ آن کر کے آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ سنیں، تو صاف کہہ دیں کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں اعتکاف میں ہوں۔ جیسے وہ روزے دار کا کوئی روزہ خراب کرنے لڑنے کے لیے آئے تو کہے انی صائم، تو اس موقع پہ کہے انی معتکف، میں اعتکاف میں ہوں۔ اچھا، بعض مساجد میں بچے بھی اعتکاف میں ہوتے ہیں اور وہ مل کے وہ خوب ہنگامہ کرتے ہیں مسجد کے اندر، اور کھیل کود شروع، وہاں ساتھ ٹیبل ٹینس وغیرہ دوسرے ہال میں ہوتے ہیں، وہ کھیلنے چلے جاتے ہیں، پھر آ کے پھر سب کہتے ہیں چلے بچے ہیں اس لیے تو چلے، تھوڑا بہت تو اگنور کیا جا سکے لیکن سارا وقت ان کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دینا یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے، پھر وہ بڑے ہو کر بھی اس کا ادب احترام نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی کسی ضروری کام کے لیے اگر کسی معتکف کی وائف آ کے کوئی بات کر رہی ہے اس سے، تو اس کی اجازت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی نہ کوئی آ کر آپ سے بات کر لیتی تھی۔ اب خواتین کا اعتکاف، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں بشرطے کہ شوہر اجازت دے، اور عورت کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ عبادت کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں نا، وہ مسئلہ پوچھتی ہیں، میں اس سال اعتکاف کرنا چاہتی ہوں، کیا میں گھر والوں کو کھانا بنا کے دے سکتی ہوں؟ تو یہ اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں، اور پھر آداب اس کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اگر گھر میں کسی نے عبادت کرنی ہے تو وہ ضرور آخری عشرے میں اپنا ایک کونا مقرر کر لے، زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور گھر کے کام کاج بھی کر کے پھر واپس اپنی عبادت گاہ پہ، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اعتکاف جو ہے نا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں، تو اعتکاف کی جگہ ہی مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس مسجد میں خواتین کے لیے انتظام نہ ہو تو وہاں نہ بیٹھیں، کسی اور جگہ چلی جائیں۔ پھر اسی طرح کسی ایسی مسجد میں بھی خواتین اعتکاف نہ کریں جہاں پر ان کے لیے کوئی خطرے کی بات ہو، ان کی سیکیورٹی نہ ہو، ان کی حفاظت کا انتظام نہ ہو، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے نا، اور اپنے عزت کا تحفظ جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر بستی میں سے کسی نہ کسی کو ضرور اعتکاف کرنا چاہیے، تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کریں تو بہت اچھے۔ اور یہ ہے کہ جب تک کوئی اپنے اوپر خود لازم نہ کرے تو اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ آپ اپنی نیت کریں گے اور چلے جائیں گے مسجد، تب آپ پہ اعتکاف لازم ہوگا۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے اعتکاف سے اٹھ آئے ہیں، بعض لوگوں کو کوئی اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، بعض خواتین کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، وہ وہاں سے نکل آئیں گے۔ کوئی خاص ایج نہیں ہے بچوں کی جب وہ عبادت کے لائق ہوں، جیسے 10 سال کم از کم ہو، جیسے 10 سال کے بعد نماز شروع ہوتی ہے 5 وقت، لیکن اتنا تمیز دار بچہ ہو کہ اس کو پتا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو مسنون اعتکاف ہے نا 10 دن کا، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر کوئی ویسے ایک دن کی نیت کر کے بیٹھ جائے، چند گھنٹوں کی بھی نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے کہ آپ سک پرسن کو وزٹ کرنے کے لیے چلے جائیں،